ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک سوال جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اور وہ مسئلہ ہی ایسا ہے کہ تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے، ساس اور بہو کے جھگڑے، اختلافات، خصوصاً جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہو کے واجبات کیا ہیں۔ اور جو آج سوال ہم سے کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ دو حالتیں ہوتی ہیں عموماً گھر میں، پوری فیملی ہوتی ہے، جیسے کہ نندے بھی ہوتی ہیں، دیور بھی ہوتے ہیں، اور ساس سسر بھی ہوتے ہیں، خامد بھی ہوتا ہے، ایک یہ حالت ہے۔ اور دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں صرف شوہر اور ساس سسر ہوتے ہیں۔ اب دونوں حالتوں میں بہو کے واجبات کیا ہیں، بہو پر کن کی خدمت کرنا فرض ہے۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے دو انتہاؤں کا، تو ایک انتہا یہ ہے کہ عموماً ہمارے ماحول میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یا بعض جو خواتین ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ذمے صرف اپنے خامد کی اطاعت فرض ہے، ان کی خدمت فرض ہے، خامد کے اگر والدین بوڑھے بھی ہیں تو ان کی خدمت مجھ پر فرض نہیں ہے اور میں ان کی خدمت نہیں کروں گی۔ تو یہ ایک انتہا ہے۔ اور دوسری انتہا یہ ہے کہ ایک بہو ہے جو کسی کی بیٹی ہے، آپ کے گھر میں آئی ہے تو آپ نے اس کو نوکرانی بنا دیا ہے، نندے موجود ہیں، دیور موجود ہیں، اور ساس سسر بھی موجود ہیں، سب کی خدمت اس سے کروائی جاتی ہے اور اس کو گویا کہ ایک نوکرانی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ گھر میں اگر بہنیں ہوں نا، دو بہنیں ہیں، تو وہ بھی کام بانٹ کر کرتی ہیں، یعنی ایک بہن کچھ کام کر لیتی ہے، دوسری بہن کچھ کام کر لیتی ہے، اب ہم مل کر گھر کا سسٹم چلا لیتی ہیں۔ دو سے زیادہ ہیں تو تب بھی ایسے ہوتا ہے۔ لیکن اگر بہو ایک ہے، نندے موجود ہونے کے باوجود بھی اپنا سارے کام کا بوجھ جو ہے اس پر ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ دو انتہائیں ہیں۔ پہلی انتہا کے بارے میں کہ بہو کہے کہ ساس سسر کی بھی خدمت مجھ پر فرض نہیں ہے، تو یہ ایک انتہا ہے۔ وہ اسلام جو کہ کہتا ہے کہ اپنے ہمسایوں کا خیال کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کرو، کہا ہے نا قرآن کریم نے کہ ہمسایوں کا خیال کرو، قریبی رشتہ داروں کا خیال کرو۔ اور یہاں تک ہمارے دین میں ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی اتنی تلقین کی گئی کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے اس بات سے کہ کہیں وراثت میں بھی ہمسایوں کا حق نہ رکھ دیا جائے۔ تو جو اسلام ہمسایوں کی، جو رشتہ دار بھی نہیں ہے آپ کے، ان سے کوئی خونی یا کوئی سسرالی رشتہ بھی نہیں ہے، ان کا بھی خیال اتنا رکھنے کی ترغیب دیتا ہے، تو وہ اسلام کیا آپ کو اس چیز کی اجازت دے گا کہ آپ کے خامد کے والدین بوڑھے ہیں تو آپ ان کی خدمت سے بھی انکار کر دیں؟ اور پھر دوسرے اینگل سے اگر ہم سوچیں تو خامد کی اطاعت فرض ہے نا، تو خامد کے لیے اپنے والدین کی خدمت فرض ہے۔ اب خامد یا تو اپنا سارا روزگار اور معاش کا سلسلہ چھوڑ کے اپنے والدین کی خدمت کرنے بیٹھ جائے، اور اگر اسے باہر جانا پڑتا ہے تو وہ خامد کے ذمے جو اطاعت ہے، جو خدمت ہے، تو وہ بالواسطہ جو ہے وہ بیوی پر عائد ہوتی ہے۔ تو ہماری بہنوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری انتہا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے جو آپ کی بہو بنی ہے، اس کو آپ نوکرانی بنا کر رکھ دیں، سارے گھر کے کام کاج کا بوجھ اس پر ڈال دیں، یہ بھی کوئی اسلامی اور شرعی طور پر درست بات نہیں ہے۔ جب ایک عورت ہے، جب وہ پہلے بہو بنتی ہے تو اس کو ہمیشہ شکوہ ہوتا ہے کہ میری ساس جو ہے وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے، ایسا سلوک کرتی ہے، لیکن جب وہ خود ساس بنتی ہے تو اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ اپنی بہو سے اس سے بھی بدتر سلوک کرنا لگتی ہے۔ ایک بہو بھی اس کو مد نظر رکھے کہ میرے والدین کی جو بہو ہے، اگر وہ میرے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرے جو میں یہاں روا رکھنا چاہتی ہوں، تو کیا میں اسے پسند کروں گی؟ تو اسی طرح جو ساس ہے، سسر ہے، اس کو بھی اپنی بہو کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرنا چاہیے، اور بہو کو بھی سوچنا چاہیے۔ تو جب اس طرح سوچا جائے گا، اس طرح ان ساری چیزوں کو، اسلام کے جو احکامات ہیں ظلم و ستم کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، جو ایک ظلم ہے نا، چھوٹا سا ظلم جس کو ہم چھوٹا سا سمجھ کر کرتے ہیں، قیامت کے دن بہت بڑے بڑے اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا ظلم، آپ ٹارچر کرتے ہیں نفسیاتی طور پر کسی لڑکی کو آپ کرتے ہیں، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی جو خواتین دوسرے گھروں میں جائیں گی تو ان کے ساتھ اگر ایسا ہو تو ہمیں کیسا لگے گا۔ اور بہو کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین جس طرح ان کی عزت چاہتی ہے اس طرح اپنے خامد کے والدین کی بھی عزت کرے، تو انشاءاللہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں توازن کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ تمام لوگوں کے حقوق اور اپنے فرائض ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔